السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹاک، میں ہوں یشفین جمال۔ 2024 میں ہونے والے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ پہیہ جام ہڑتال ایک طرح سے عوام کی جانب سے حکومت کے خلاف ریفرینڈم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں عوام رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے ہیں۔ کاروباری حضرات اپنا کاروبار بند رکھتے ہیں، دکانیں اور مارکیٹیں بند رہتی ہیں، حتیٰ کہ تفریحی سرگرمیاں بھی معطل کر دی جاتی ہیں، جو کہ حکومت یا حکومتی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا عوامی اظہار ہوتا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے اپنی پہیہ جام ہڑتال کی کال کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ حکومتی موقف ظاہر ہے اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ پنجاب حکومت نے 8 فروری کو لاہور میں بسنت کا تہوار منانے کا اعلان کر رکھا تھا، جس میں لاہور کی عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کا اندازہ سامنے آنے والی جو فوٹیجز ہیں ان سے لگایا جا سکتا ہے۔ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے دی جانے والی پہیہ جام ہڑتال کی کال کو کیا عوام نے مسترد کر دیا ہے، یا پھر بڑے شہروں میں اپوزیشن کو اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے جس طرح سے شاید اندرون پنجاب یا سندھ کے حوالے سے اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے۔ پہیہ جام ہڑتال کی کامیابی یا ناکامی کے دعوے اپنی جگہ، لیکن ایک بات جس کا کریڈٹ تحریک انصاف کو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود الیکشن میں مبینہ دھاندلی کا جو ایک بیانیہ ہے ان کا، اس کو ابھی تک انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے، گو کہ اس دھاندلی کو ثابت کرنے کے حوالے سے اب تک تحریک انصاف کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ اپوزیشن کی پہیہ جام ہڑتال کی ناکامی سے متعلق حکومتی دعوے ایک طرف، لیکن خاموش عوامی احتجاج کی ایک شکل ہم نے آسما جہانگیر کانفرنس میں بھی دیکھی، جہاں جب وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ تقریر کرنے آئے اور دہشت گردی جیسے حساس معاملے پر گفتگو کا آغاز کیا تو لوگ احتجاجاً کانفرنس سے اٹھ کر باہر چلے گئے، جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے حکومتی بیانیہ یا تو عوام میں مقبول نہیں ہو رہا یا پھر عوام اس کے حوالے سے حکومتی موقف سے متفق نہیں ہے۔ یہ کچھ ایشوز ہیں جن کے بارے میں آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو اپوزیشن ہے اس کا لائحہ عمل کیا ہے، سکسیس کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی بات کریں گے۔ جو ٹیررزم کا ایک انسیڈنٹ ہے، ایک بہت ہی انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہمیں پتہ ہے کہ اوور دا ویکنڈ ہوا ہے اسلام آباد میں، اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ آخر میں نقطہ چھوڑا ہے کہ جو حکومتی موقف ہے اس کو پذیرائی کیوں نہیں مل رہی، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، یا کہاں پر وہ لوپ ہول ہے کہ جو عوام ہے اس کو گورنمنٹ آن بورڈ لے اتنے حساس معاملے کے اوپر۔ تو جو مہمان شخصیات کا تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ممبر نیشنل اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے راجہ اسامہ سرور نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے نئی مہدی پنجوتا صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ سینئر سیاستدان ہیں، سینئر رہنما جمعیت علماء اسلام کے حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی، آپ کے وقت لیے۔ میں حافظ صاحب سے اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں، دہشت گردی بڑا ایک حساس معاملہ سر، ہم نے پہلے بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ دیکھا، اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ دیکھا۔ گورنمنٹ کے ایک سینئر رہنما بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ جو میں نے نقطہ چھوڑا، آپ کے خیال میں جو حکومت کا بیانیہ ہے اس پر عدم اعتماد ہے، لوگ کیوں نہیں سننا چاہتے، اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل آپ کو لگتا ہے کوئی فیکٹر تھا کہ لوگ گئے، یا دہشت گردی کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یشفین۔ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک دہشت گردی ہے، اگر دہشت گردی کی تعریف یہ ہے کہ بے گناہ لوگوں کا قتل عام، خواہ وہ بے گناہ امام بارگاہ میں ہو یا مسجد میں ہو یا پبلک مقامات میں ہو یا پلے گراؤنڈ میں ہو، وہ صحافی کی صورت میں ہو، خدا نخواستہ سیاستدان کی صورت میں ہو، مولوی کی صورت میں ہو، دکاندار کی صورت میں ہو، مزدور کی صورت میں ہو، حکمران کی صورت میں ہو، جو بھی ہو، لہٰذا دنیا کا کوئی بھی قانون اس قتل عام، دنگا فساد کو، عسکریت پسندی کو اجازت نہیں دیتا، اور نہ انسانیت اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام کا موقف بھی بالکل واضح ہے، باقاعدہ بار بار وہ دے چکی ہے، اور اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام خود نشانہ بنی ہے بار بار، مولانا صاحب کی صورت میں، ہمارے دیگر قیادت کی صورت میں۔ اب آئیے اس بات پر کہ یہ دہشت گردی کب سے شروع ہوئی ہے۔ دہشت گردی بنیادی طور پر شروع ہوئی ہے 9/11 کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم نے 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں فیصلہ کیا کہ اس جنگ کو ہم نے امریکہ کی قیادت میں مل کے دہشت گردوں کے خلاف لڑنا ہے، اور پھر جب اس قسم کی بیانات آتے ہیں وہ تو پھر بدقسمتی سے سونے پہ سہاگا ہے، اس لیے قوم اعتماد نہیں کر رہی ہے۔ کس قسم کی بیانات؟ آپ کے وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے 80 کی دہائی میں ایک جنگ کرائے پہ لڑی، پھر ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، پھر ہم نے 9/11 کے بعد 20 سال مسلسل ایک اور جنگ لڑی، پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو جب آپ اس قسم کی بیانات دیتے ہیں، پھر اسمبلی فلور پر، میں سینٹ میں تھا اس وقت کا وزیر داخلہ، میں نام نہیں لیتا، وہ فلور پر کھڑے ہو کہ حکومت میاں نواز شریف صاحب کی تھی، کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ یہ ہماری نہیں ہے،
یہ ہماری نہیں ہے. تو پھر کس کی یہ جنگ؟ یہ جنگ ملک پر مسلط کی گئی ہے. کس نے مسلط کی؟ حوالہ دیا 9/11 کا. جب ملک نے یو ٹرن لیا، دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ مل کے صف اول کھلاڑی کا کردار ادا کیا، تو انہوں نے ڈکٹیٹر مشرف کا نام لیا. آج بھی آپ سینٹ کا ریکارڈ اٹھا کے کہ وہ کون وزیر داخلہ تھے جس نے یہ بات کی. اس وقت میں خود بیٹھا تھا. ایک دفعہ جب وہ بریف کر رہا تھا ایوان کو، میں نے سوال پوچھا، آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے، داعش کے بارے میں کہ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی داعش مائش نہیں ہے، نہ داعش آ سکتا ہے. آج جو تھرلائی میں جو دھماکہ ہوا جس میں درجنوں لوگ لقمہ اجل بنے اور سینکڑوں زخمی ہوئے، اس کی ذمہ داری میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ داعش نے قبول کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ کے بیانات میں تضادات بھی ہے، تسلسل بھی ہے، اور پالیسی کی بنیاد رکھی ہے ایک ڈکٹیٹر نے، اور جمہوریت کے نام پر جو حکومتیں آئیں انہوں نے اس کو تسلسل دیا. یہ تو ایک مختصر الفاظ میں نے وہ سینیریو آپ کے سامنے رکھی. ماضی اس کو آپ نے کوئی بھی اس کو جھٹلایا نہیں سکتا کہ یہ ایک حقیقت ہے. اب آئیے اس بات پر کہ 20 سال سے مسلسل ہم آپریشن در آپریشن ہم کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. لیکن کبھی کہتے ہیں 4000 ہے، کبھی کہتے ہیں 1400 ہے، کبھی کہتے ہیں 6000 ہے، کبھی 500 کبھی 500. لیکن 1400 میں بھی دن بدن، حالانکہ ایک بلوچستان میں جو 12 اضلاع میں بیک وقت انہوں نے لڑائی شروع کی، حملہ کیا، اور 12 اضلاع میں حکومت کہیں بھی نہیں تھی، جبکہ حکومت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیسے چوکی مار ہے. ہاں تو آپ خود اندازہ لگائیے. تو وہاں حکومت تھی ہی نہیں. 240 یا اتنے دہشت گرد مارے گئے. تو جب اتنے دہشت گرد ہر بار مارے جاتے ہیں تو یہ دہشت گرد 1400 اگر ہے تو کیوں ختم نہیں ہوتے؟ اگر یہ 4000 ہے، 500 ہے، اگر یہ 4000 ہے پاٹھا اور خیبر کا، یہ ختم کیوں نہیں ہوتے؟ پھر دہشت گردی جو بندہ آیا کہاں سے آیا، کس راستے سے آیا؟ اسلام آباد ترلے تک پہنچ گیا. آپ کہاں تھے؟ آپ کے ادارے کہاں تھے؟ وہ چیک پوسٹیں کہاں ہے؟ اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں. آپ نے جو بیک گراؤنڈ دیا نا، آپ نے بہت اچھا بیک گراؤنڈ. بس میں ختم کر رہا ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دہشت گردی کا تجزیہ کرنا ہے تو اس کے پس منظر میں بھی جانا ہوگا. اس لیے موجودہ حکومت پر قوم کو اعتماد نہیں ہے، نہ اسمبلی پر اعتماد ہے. اس لیے کہ موجودہ حکومت مینڈیٹ، حقیقی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ چوری شدہ مینڈیٹ. پس منظر کو ذہن میں ضرور رکھنا ہوگا پنجوتا صاحب، لیکن پس منظر میں سٹک ہو جانا عقل مندی نہیں ہوتی. یہ ایشو ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بڑے اچھے سے بیان کیا حافظ صاحب نے. بیک گراؤنڈ کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، جھٹلا نہیں سکتے. جتنا بڑا ٹائم سپین گنوایا ہے حافظ صاحب نے، ڈفرنٹ حکومتیں آئی ہیں اور گئی ہیں، اس کے اندر سبھی ذمہ دار ہیں کہیں نہ کہیں، آپ سب لوگ، ساری سیاسی جماعتیں. آپ کو نہیں لگتا اٹس اباؤٹ ٹائم کہ بلیم گیم سے نکل آئیں اور بیٹھ کے اس ایشو کا کوئی حل تلاش کریں، انہی کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ اس وقت ان کی حکومت ہے، مان لیں. دیکھیں یہ تو ایسی بات ہے نا کہ ایک بندہ گاڑی آپ کی چوری کر کے لے کر جائے اور کہے جی کہ بہترین طریقے سے چل رہی ہے، جو کہ چل بھی نہ رہی ہے، اور کہے جی کہ بس چلنے دو. آپ سے گاڑی ریکور بھی تو نہیں ہو رہی نا. دیکھیں ہم لڑ رہے ہیں نا. دیکھیں ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی، چھاپے اس وقت بھی MPs کے تحت لوگوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے. ہر روز ہم نکلتے ہیں، میرے اوپر 22 سے زیادہ مقدمات ہیں دہشت گردی کی. اصل دہشت گردوں کے کو نہیں کا ٹارگٹ عام لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. قانون کا بھی مذاق بنا دیا نا. تو ہم تو لڑ رہے ہیں، ہم تو نہیں پیچھے ہٹے. دیکھیں آپ کی ایک جنگ ہے، ایک اب آپ فلسطین کے اندر چل جائیں، ٹھیک ہے، وہاں کہیں جی کہ آپ کو جیت نہیں ہو رہی تو آپ سرنڈر کر دیں اسرائیل کے سامنے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. جب آپ کوئی کاز لے کر نکلتے ہیں تو اس کاز کے اندر آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور ہم بڑھ رہے ہیں. دوسری انفیئر کمپیریزن تھا، لیکن چلیں ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں آپ نے، میں مثال دی ہے نا، ٹھیک ہے، میں نے مثال دی. اورنجز کمپیئر نہیں کرتے نا، وہ کمپیریبل ہوتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ آپ نے بہت ہی. لیکن میں 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کے اندر میڈیا آزاد ہے. میں ادھر لگائی ہوئی تھی تصویر دوسرے کوڈ کے اوپر، وہ انہوں نے نہیں دکھائی. عمران خان کی تصویر لگی ہوئی تھی. اتنا آزاد ہے، جو بولتا ہے اس کو آفر کر. کاشف عباسی، آپ لوگ کہتے ہیں نام لیتے ہیں، ہم نام لیتے ہیں. میں تو انٹروڈکشن میں 4 دفعہ نام لیتی ہوں، کون منع کرتا ہے؟ دیکھیں تو کاشف عباسی کو کیوں نوکری سے عاد ہونا پڑا؟ نسیم زارا زبردست اینکر تھیں، بڑا زبردست شو کرتی ہیں، کیا مسئلہ بنا؟
شاکر سر بشیر ایک دور تھا جس میں میاں صاحب کی اور مریم بی بی کی تصویر بھی الاؤڈ نہیں تھی. میں خود بھی سرکاری میڈیا میں بھی اس دور میں کچھ عرصہ میں نے کام کیا. آپ لوگوں کی حکومت تھی, ہاں اس میں بھی اینکرز آف نہیں ہونا چاہیے تھا. میرا پوائنٹ یہ ہے, آپ نے چلے یہ کہہ دیا غلط ہے, میں اپریشیٹ کرتی ہوں آپ کی اس بات کو. میرا نقطہ ہی سر یہ ہے کہ سب نے غلطیاں کی ہیں. دہشت گردی کا اس وقت ہمیں پھر سے سامنا ہے, وہ پھر ہمیں گھور رہی ہے, نظریں لگا کے ہمارے سامنے کھڑی ہے. ساتھ بیٹھ جائیں, اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے بیٹھ جائیں. میری گزارش سن لینا. دیکھیں 21 پارٹیاں جس میں نون لیگ بھی شامل تھی, ہم نے خیبر پختونخوا کے اندر جرگہ جو ہے بلایا اور تمام نے کہا کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے, اس سے کولیٹر ڈیمیج ہوتا ہے, اس سے سویلینز کی جانیں جاتی ہیں, فوجی بھی ہمارے بھائی ہیں, عام لوگ بھی ہمارے ہیں, اور لوگوں کی بے دخلیاں, یہ سارا معاملہ بند ہونا چاہیے. اور اس کے لیے دیر پہ حل یہ ہے کہ وفاق جس کے اندر تمام جماعتوں کو بٹھائے اور اس پہ بند کمروں کی جگہ کے اوپر ایک متفقہ پالیسی بنائی جائے اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بات چیت سے معاملات کا حل نکالا جائے. دنیا کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں تو بات چیت سے معاملات کا حل نکلتا ہے. عمران خان کی 2018 سے 22 تک حکومت تھی, دہشت گردی اس وجہ سے کنٹرول ہوگی کیونکہ انہوں نے بند کمروں کے اندر فیصلوں کو نہ ترجیح دی, انہوں نے ایک مشترکہ پالیسی بنائی, بات چیت سے معاملے کا حل نکالا. تو آپ کیوں نہیں نکالتے؟ چلے فرسٹ سٹیپ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے لگے تو آپ بیٹھیں گے دہشت گردی. دیکھیں ہم نے بلائی نا, اور اس میں متفقہ اعلامیہ بھی آ گیا, اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی آپریشن نہیں روک سکتا. اعلامیہ میں تو سر پھر ڈیڈ لاک ہی ہے نا, وہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ نہیں ہونا چاہیے آپریشن. یہ پارٹی شامل تھی. سر ابھی جو ہوا تھا لائن میں ان دا ہارٹ آف دا فیڈرل کیپٹل آف پاکستان, ابھی بھی بات چیت کریں. روز ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں, ان سے بات چیت کریں. کوئٹہ میں بلوچستان کے 12 شہروں میں جو کچھ بلوچستان میں ہوا, بات چیت کریں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کی پالیسیاں ہیں نا, ڈکٹیٹر کی جو پالیسیاں ہیں, اپنے لوگوں کو افغانستان کے اندر بھجوانا, دہشت گردی جیسے امریکہ اور اس کی جنگ کے اندر ہم نے یہ سارا وہ خود پیدا کیے, ٹھیک ہے. پھر ہم نے پی ڈی ایم دور کے اندر ان دہشت گردوں کو یہ واپس لے کر آئے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جب ہم احتجاج کرتے رہے کہ پہاڑوں پر پہنچ گئے ہیں, نیچے اتر رہے ہیں, یہ اس کے اندر جو ہے غلط پالیسی ہے آپ کی. انہوں نے کہا جی آپ غدار ہیں, آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے اوپر اسامہ صاحب کہیں نہ کہیں اپوزیشن جب اس ایشو پر بات کرتی ہے تو گریونس یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک تو آپ لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں پہلے کہ آپ نے غلطیاں کی ہیں when it comes to terrorism کی پالیسی. آلسو کے پی کے کی ہم بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی, وہاں کے لوگ کہتے ہیں ایک آپریشن کے بعد دوسرا آپریشن, اس کے علاوہ آپ کوئی سولوشن پیش کریں. وہاں کے لوگ شاید آپ کی اپنی جماعت کے لوگ بھی ویسے اس اے پی سی میں شامل تھے جو ہوئی ہے, اور انہوں نے بھی اسی میں کنسنٹ شو کیا کہ نہیں ہونا چاہیے آپریشن. ایک تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ ان کو آن بورڈ لینے کے لیے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. دوسرا جو یہ رانا ثناءاللہ صاحب والی انسیڈنٹ ہوئی ہے, ڈو یو تھنک کہ لوگوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا, وہ نہیں سننا چاہتے دہشت گردی پر آپ لوگوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یاشفین, ہمیں 2-3 چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی. جیسے حافظ صاحب نے فرمایا کہ کوئٹہ میں یا باقی 11 شہروں میں یہ بندے کہاں سے آئے, اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سلیپنگ سیلز بیٹھے ہوئے تھے. اتنا ہائی ٹیک اسلحہ کہاں سے آیا, اتنا آرگنائزڈ کس طرح حملہ ہوا اتنی لڑائی کے باوجود. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم سارے قصوروار ہیں اس چیز میں. وہ یہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں نا حافظ صاحب, تو کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے کہیں نہ کہیں. نہیں, ایڈمنسٹریٹو فیلئر نہیں ہے, یہی جرگے یہی باتیں کر کے ہم ان کو لیوریج دیتے رہے, وہ ہمارے گھروں تک آ کے بیٹھ کے ہمیں بلیک میل کر کے آج یہ سٹیج آ گئی ہے. جب ان کا دل کرتا ہے رائفل اٹھا کے باہر آ جاتے ہیں, جب ہم بات کرتے ہیں رائفل اٹھا کے اندر چلے جاتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی نے یہ نہیں کہا یہ کیوں آ رہے ہیں, ان کو روکو. سب یہ کہہ رہے ہیں بات کر کے پیچھے کر دو. کب تک آپ بات کر کے پیچھے کرتے رہیں گے؟ کل وہ آپ کے گھر آ جائیں گے اور بات اس سے کرنے کو کہہ رہے ہیں جس قوم پہ آپ کے 100 احسان ہیں, آپ کے ملک کے. آپ نے ریفیوج دیا, آپ نے ہر چیز دی. اسمگلنگ کیا فوج کراتی ہے؟ کیا اسمگلنگ ہم لوگ کرتے ہیں؟ جسے فرمایا ان نے کہ بندے کیسے آ جاتے ہیں اندر تک, تو اسمگلنگ روٹس ہے نا. یہ تو نہیں ہوتی پولیس یا فوج یا انٹیلیجنس ہر کونے پہ کھڑی ہے. مطلب میں پیدل آنا شروع ہو جاؤں, مجھے 10 راستے پتہ ہے اسلام آباد میں کہیں بھی جا سکتا ہوں. وہ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے جس میں آپ بندے پکڑ لیتے ہیں. ان کو بھی پتا ہوگا کہ 12-13 بندے کہاں سے پکڑے گئے, مارے گئے. یہ تو انہی میں سے 2-3 کلیئرٹی دینا. آپ لوگ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو آئی بی او ہی کہیں, اس کو آپریشن نہ کہیں نا. پھر آئی بی او ہی کہیں. نہیں کہا نا سر طلال چودھری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, وزیر خزانہ نے کہا ہم کر رہے ہیں آپریشن, ہم مزید کریں گے آپریشن. دیکھیں جی, پھر سوال پوچھا گیا تو مکر گئے, انہوں نے کہا نہیں جی میں تو انٹیلیجنس بیسڈ کی بات کر رہا تھا. اب یہ اٹس بیسڈ آن ڈسکشن نا. کیا پتا انہوں نے اسی وجہ سے کہو ہی سیئنگ کہ اب میں آپ کو آپریشن کہہ دوں, دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آئی ڈونٹ مین کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہے نا. انٹیلیجنس نہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ کسی جرنلسٹ نے کوئی ایک چیز غلط پروناؤنس کر دی تو انہوں نے بڑی اس کی تصحیح کی. بس وہ اپنی اصطلاحات کو بھی درست رکھیں نا, یہ بڑی سینسٹیو معاملات ہیں. آپ صحیح فرما رہی ہیں.
مگر دیکھیں جی ہمیں یہ پلیز اب اٹس ہائی ٹائم ہمیں ریلائز کرنا پڑے گا کہ پہلے ہم اپنے قوم کی جنگ لڑ لیں نا, اپنی افواج کی جنگ لڑ لیں, پھر ہم دوسری قوموں کا جا کے جھنڈا اٹھائیں. اچھا مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی, کیونکہ وہ جو نقطہ وہ رہ گیا بیچ میں کہ آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے ان سب پولیٹیکل فورسز کے ساتھ فائنلی اور اس مسئلے کو ریزالو کرتے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے, ویورز ہمارے ساتھ رہے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں ٹیررزم جو ایک اس وقت پھر سر اٹھا رہا ہے, اس کے حوالے سے نقطہ سر وہی ہے دوبارہ سے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں, آپ کو نہیں سنتے. آپ کی اپوزیشن ساتھ بیٹھی ہے آپ کی, وہ کہتے ہیں انہوں نے گاڑی چوری کر لی ہماری, ہم کہیں ان سے گاڑی جیسی کیسی تو چل رہی ہے, کوئی بات نہیں چلنے دو. وہ تو اعتماد آپ پہ ویسے ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں آپ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, کیسے ریزالو کریں گے؟ دیکھیں جی پہلے تو شرمندگی کی بات ہے, ایک بڑا آدمی بات کر رہا ہو اور اٹھ کے چلے جائیں, یہ وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, کوئی چھوٹا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کسی کو برداشت نہ کر سکیں. ڈس ایگریمنٹ میں پروٹیسٹ تو شو کر کے آپ واک آؤٹ کر سکتے ہیں, مہذب طریقہ ہے پروٹیسٹ کا. You say something and you walk out, that's a different thing نا جی. You walk out, that's a different thing. You know what they said. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ اپنی تربیت, میرے ماں باپ کی, میری پارٹی کی تربیت ہے کہ میں کس لہجے میں بات گفتگو کرتا ہوں. میں اپنا میسج میں آپ کو دو طریقہ سے دے سکتا ہوں, لڑ کے دے سکتا ہوں, پیار سے دے سکتا ہوں. بچے مر رہے ہوں, جب میں نے وہی سوال جو ان سے کیا تھا تو میرا خیال ہے پھر کہیں نہ کہیں کچھ تھوڑی سی نا اس طرح کی جو وہ ہوتی کرٹسی وہ چھوڑ دیتا ہے انسان, بھول جاتا ہے. دیکھیں جی, دیکھیں دو تین چیزیں اس میں. کرٹسی کیا ہم نے کیا, ہم تو کوشش کر رہے ہیں آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی, ہر اس چیز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ہماری قوم کو اس کی وجہ سے سفر کرنا پڑ رہا ہے. دوسری بات جو بھائی نے فرمائی, آپ تو آج تک جسٹیفائی 18 کا الیکشن نہیں کر سکے بھائی. آپ کی 17 یا 18 سیٹیں ٹوٹل تھی, اس ٹائم جہاز بار بار کیا رہے تھے, آپ کے ایتھکس اس ٹائم کدھر تھے یار؟ ہمارے بندے اٹھائے جا رہے تھے, ہماری بہنیں اٹھائی جا رہی, اس ٹائم آپ کے ایتھکس کدھر تھے؟ نہیں تو وہ انہوں نے غلط کیا, اس کے بعد آپ نے کر لیا اپنی باری میں. از دس دی آرگومنٹ؟ ٹھیک ہے جی, آج بھی سعد رفیق صاحب کی تقریر اسمبلی کی پڑھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا تھا آپ بھگتنا, پھر بھگت سکتے ہو تو بھگتنا. سعد رفیق صاحب کا وہ موقف بھی پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اپنی سیٹ کے لیے انہوں نے پہلے ہی ایکسیپٹ کر لی, انہوں نے کہا کہ مجھے پتا یہاں کیا ہوا. دیکھیں ایکسیپٹ کی, بالکل ٹھیک ایکسیپٹ کی. ہی نیو از لوزنگ, جس کو پتا تھا وہ ہٹ گیا, جو جیتے وہ جیتے. یہ تو نہیں ہو سکتا جہاں آپ جیتے آپ مان جائیں, جہاں ہار جائیں وہ نہ مانیں. آپ کے تو اپنے کے پی کے الیکشن میں بھی بہت رول ہیں. اچھا یہ جو گاڑی چوری ہونے والی بات ہے, اور یہ جو آپ الیکشن کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا جہاں پہ جیتے ہیں وہاں پہ مان جائیں, جہاں نہ جیتے بس ہوتا صاحب. ابھی بھی آپ نے گاڑی کی مثال دے دی, آپ نے کہا چوری کی گاڑی ہے. چوری کی گاڑی کو بازیاب کرانے کے لیے جس دن چوری ہوئی تھی اس دن تک تو نکل کے سر آپ لوگ کچھ کر نہیں سکتے. بالکل نکلنا چاہیے, نہیں نکل سکے سر. آپ لوگوں نے پنجاب میں تو چلے ایک تہوار ہو رہا تھا, ایونٹ ہو رہا تھا, کوئی ایکسکیوز ہوگا اس کا, مجھے نہیں پتا خیر کیا ایکسکیوز ہے. آپ کی اپنی حکومت ہے سر ایک صوبے میں, وہیں کچھ کر دیتے. مولانا فضل الرحمان JUI نے جلسہ کر دیا, لیکن آپ لوگ جن کا پرائمری نیریٹو ہے آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا. بالکل جی, 9 فروری کو ہمیں نکلنا چاہیے تھا. ظاہری نہیں 8 فروری تو الیکشن تھا نا جی, 9 فروری کو نکلنا چاہیے تھا کیونکہ 9 فروری کو مینڈیٹ چوری کیا گیا, اور اس میں ظاہری بات ہے پارٹی کی کال آتی اوورآل پورے پاکستان میں, تو بالکل ہم نکلتے. ظاہری بات ہے ایک سٹرکچر ہوتا ہے پارٹی کا اور اس کے تحت آپ نے چلنا ہوتا ہے, اور نہیں نکلے. اسٹریٹ پاور نہیں رہی, آپ کی لیڈرشپ میں ول نہیں رہی, آپ ڈائریکشن لیس ہو گئے. وجہ دیکھیں اسٹریٹ پاور جو ہے نا وہ تو آپ 2.5 سالوں میں جتنا جبر ہوا ہے نا, میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے اوپر نون لیگ کے اوپر بغیر جبر کے, نواز شریف صاحب کو ایک دفعہ جب وہ مشرف والا معاملہ آیا اس وقت بھی کوئی بندہ نہیں نکلا, 2018 کے اندر بھی جب سزا ہوئی تو ایک انہوں نے جلسہ کیا تھا پنڈی میں جہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ چند ہزار یعنی 4-5 ہزار لوگ بھی نہیں اکٹھے ہوئے تھے, اور اسی وجہ سے پھر انہیں ڈیل کر کے وہ چلے گئے. انہیں پتا تھا کہ یہاں عوامی تائید تو ہے نہیں, انہوں نے کہا جی کہ میں نکلا ہوں تو میرے پیچھے لوگ ہی کو نہیں نکلے. تو عمران خان کو جب ہٹایا گیا لاکھوں لوگ نکلے. 8 فروری سے لے کر آج تک جتنے پروٹیسٹ ہم نے ظلم کے دور کے اندر کیے ہیں نا, کوئی اور پارٹی ایک بھی بغیر ظلم کے آپ لوگوں سے اب نہیں ہو رہا. میں وہی کہہ رہا ہوں, ان کی حکومت ہے نا, ان کی حکومت ہے نا, حکومت ہے ہمارا. ہم بھی رکھ لیتے ہیں KP کے اندر جلسہ, ایک یہ بھی رکھ لیں, لاہور رکھ لیں, پتہ چل جائے گا کہاں پاپولیرٹی اور کہاں لوگ ہیں. نہ کریں ایسی باتیں آپ لوگوں سے نہیں ہوا سر, آپ لوگوں کا جو دن تھا اس میں جلسہ نہیں ہوا. کدھر جلسہ نہیں ہوا؟ آپ لوگوں سے پروٹیسٹ کی یہ 2 دن تھے آپ کے 8-9 فروری. آپ بھرپور طریقے سے کیا, تمام سوشل میڈیا کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ویژولز, ہر جگہ پر ہم نے پروٹیسٹ کیا. دیکھیں پنجاب کے اندر فسطائیت کے باوجود, ٹھیک ہے فسطائیت تھی, آپ کسی کے دیکھیں ایک بندے کو گرفتار کرتے ہیں نا سمجھ آتی ہے, آپ اس کو گرفتار کر کے 50 مقدمات میں ڈالتے ہیں, پھر اس گرفتار کے ساتھ ساتھ ان کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں. جب آپ ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچتے ہیں
تب بندہ ٹوٹتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا گیا. کالز نہ دیں. دیکھیں میرا کالز کیوں نہ دیں, ہم پیچھے ہٹ جائیں, ہم آواز دیکھیں ہم پوری کی. میں اپنے حلقے کے اندر گرفتاریوں کے باوجود ہم نکلے, چھاپو میری پورا 10 دن ہوا سر, وہ بھی اتوار کے دن پہیا جام, شٹر ڈاؤن. میں کہہ رہا ہوں کہ 50% آپ لگا لے پہیے جام. آپ مشل بردار ایلیاں تو آپ نے دیکھی ہیں نا, ٹھیک ہے. چلیں میں آپ کیسے انکار کر حافظ حمداللہ صاحب سے پوچھ لوں کہ سر اپوزیشن کوئی جوائنٹ فرنٹ آپ لوگ جو ہے وہ ناکام ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے پٹ اپ کرنے کے لیے. یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہیا جام کرنی ہے تو آپ لوگوں نے اچھا جسٹر دیا, آپ نے کہا جی ہم راستے میں نہیں حائل ہوں گے اور آپ لوگ اپنا پروٹیسٹ کریں, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ متاثر کن پروٹیسٹ نہیں کر سکے. آپ کو نہیں لگتا کہ سر آپ لوگوں کو یا تو بالکل ایک ون فرنٹ پٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر اگر آپ لوگوں کی کوئی گریونس ہے تو پی ٹی آئی سے الگ ہو کے کریں؟ پھر یہ لوگ تو شاید نہیں کر پا رہے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ ہمارے اور اپوزیشن جماعتیں جتنی بھی ہے ان کا اہداف اور مقاصد ایک ہے. جس دن اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کا وفد مولانا صاحب آیا اسی درخواست کی بنیاد پر کہ جس دن 8 فروری کو آپ نے یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا یعنی جے یو آئی نے, اسی دن ہم نے پیجام اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے. تو ایک متضاد صورتحال پیدا ہوگی, ٹکراؤ اور تصادم, اور اس سے یہ جواز بھی پیدا ہوگا لوگوں کو جھوٹ بولنے میں, افواہ اور پروپیگنڈا کرنے میں کہ مولانا صاحب یا جمعیت علماء اسلام ان کی ہڑتال کو, پیجام اور شٹر ڈاؤن کو سبوتاش کرنے کے لیے ایسا کچھ کر رہا ہے. ایسی باتیں ہوئی؟ ہاں یہ باتیں ہوئی. تو مولانا صاحب نے بالکل کھلے دل سے ایک سیاسی قداور شخصیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بالکل ہم آپ کی ہڑتال کو سپورٹ کرتے ہیں. اپنی جتنی بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کے جو ہمارے پروگرامات ہیں, جلسے, جلوس, مظاہرے جس میں ضرور پایا چلتا ہے, اس کو ہم کینسل کریں گے. لیکن مغرب اور شام کے بعد اگر کہیں ہمارا ایک پروگرام ہو جیسے کل پیڑی میں تھا وہ ہم نے کیا, تو لہٰذا ہم نے ان کی شٹر ڈاؤن اور پیجام ہڑتال کی کھلی سپورٹ کیا. مایوسی ہوئی آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے بعد, آپ کے خیال میں اچھا رہا ان کا رسپانس؟ میں جہاں تک بلوچستان کی بات میں کرتا ہوں, بلوچستان میں 100% ہڑتال کامیاب تھا. بلوچستان کے 4 بڑے شاہراہ ہیں, کوئٹہ ٹو بولان پھر سکر, کوئٹہ ٹو کلات خوزدار پھر کراچی, کوئٹہ ٹو میختر پھر ڈی جی خان, پھر کوئٹہ ٹو سکر وغیرہ, یہ راستے یہ سارے بند تھے. اور بلوچستان کے دارالحکومت ٹوٹل بند تھا, تو لہٰذا ٹریفک بھی بند اور بازار بھی بند. اب باقی ملک میں کیا صورتحال تھی, اس میں جہاں تک میرے علم میں ہے مکمل ہڑتال بھی نہیں تھا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہڑتال نہیں تھا, ہڑتال تھا, شٹر ڈاؤن بھی تھا اور پیجام بھی تھا, لیکن اس کو آپ مکمل نہیں کہہ سکتے ہیں, جزوی طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو آپ نے پہلے کہا کہ جو بیانیہ اپوزیشن جماعتوں نے روز اول سے قوم کو دیا ہے کہ موجودہ حکومت, موجودہ اسمبلی یہ عوامی مینڈیٹ کی حامل حکومتیں اور اسمبلیاں نہیں ہیں, جس کو ایک معروف نام ہم دے رہے ہیں کہ یہ فارم 45 کی نمائندے نہیں ہے, یہ فارم 47 کے نمائندے ہیں. اور یہ بیانیہ آپ جا کے ادھر اسلام آباد میں کسی گلی میں کسی غریب مزدور, ڈرائیور, سرمایہ دار, تاجر, دانشور سے پوچھئے, وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ یہ عوام کا حقیقی نمائندہ اسمبلی بھی نہیں ہے اور حکومت بھی نہیں ہے. اس لیے عوام کے کسی بھی فیصلے پر قوم کو اعتماد نہیں ہے, قوم کی سپورٹ اس کو حاصل ہے. جو آپ نے بات کی کرانا ثناء اللہ صاحب جب تقریر کے لیے اٹھے تو لوگ نکلے, تو اس لیے نکلے, وہ اسی عدم اعتماد کا اظہار ہے. مجھے صرف بریک سے واپس آ کے آپ اس گفتگو کا آغاز کر لوں گی. تھوڑا آپ دونوں سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ پھر آپ لوگ کیوں ایک جوائنٹ فرنٹ نہیں ابھی تک لے کر آ پا رہے. ایک بریک لیتے ہیں, ویورز ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. ناظرین بریک میں جانے سے پہلے حافظ صاحب جو نقطہ میں نے چھوڑا تھا, سر اس پہ کوئی کامنٹ کر دیں کہ کیا رکاوٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے, ان کے رویوں کا کوئی مسئلہ ہے؟ میں عرض کر لوں, ہم کافی قریب آ گئے, یہاں تک کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو کچھ خدشات, جو تحفظات کے ان نکات پر اگر آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں تو ہم اکٹھے ہو سکتا ہے. ہم نے ان کو ہاتھ میں تھما دیا, اسد کے سرسا والوں کو ہماری طرف سے جو وفد تھی انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کے پاس جائیں گے, وہاں سے اجازت لیں گے تو پھر ہم اکٹھے جائیں گے. لیکن وہاں سے جواب نہیں آیا. تو جب اس میں 2-3 مہینے گزر گئے, یہ گزشتہ اپریل سے پہلے یعنی مارچ کی بات میں کر رہا ہوں, فروری, مارچ, اپریل. تو اپریل میں ہماری پارٹی کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس تھا. اس میں یہی صورتحال مولانا صاحب نے پارٹی کے سامنے رکھے, جو ہماری جماعت کا جو مضبوط ادارہ ہے وہ وہی ہے, جو جنرل کونسل ہے, پورے ملک سے لوگ آتے ہیں, مندوب آتے ہیں.
انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ جب ابھی تک وہاں سے جواب نہیں آیا ہے تو لہٰذا ہم جمعیت علماء اسلام کی فورم سے اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے. باقی پارلیمنٹ کے اندر ایشو ٹو ایشو ہم اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور ہمارے دروازے پھر بھی کھلے ہیں. ہاں اچھا پنجوتا صاحب ملاقاتیں نہیں ہو رہی, مینڈیٹ والا جو آپ لوگوں کا وہ ایک گریونس ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. خان صاحب کے بیٹوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا, اپیرنٹلی خبر یہی آ رہی ہے کہ ویزا ریجیکٹ کیا گیا ان کا. ساری سچویشن آپ لوگوں کی کوئی بھی چیز ابھی تک حق میں نہیں ہے. کیوں ایک جوائنٹ اپوزیشن فرنٹ کھولنے کے لیے بھی آپ لوگ اس بات پہ بزد ہیں کہ خان صاحب سے پوچھ کر آئیں گے؟ فرام واٹ آئی ریمبر اینڈ اف آئی ریمبر کریکٹلی کچھ ملاقاتیں جب ہو رہی تھیں ان دنوں میں خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا مولانا صاحب کے ساتھ کسی بھی قسم کے لاہے عمل کے اوپر, تو آپ لوگ کیوں نہیں اکٹھا بیٹھے؟ یعنی ان کی حد تک بالکل خان صاحب نے الاؤ کیا ہوا ہے اور انہوں نے کوئی روکا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی ہے, ان کے ساتھ ہمارا. آپ کی پارٹی ٹیئرز میں مسئلہ ہے؟ ٹیئرز میں بالکل وہاں ایک اصول طے ہونا ہے کہ کن کن نکات کے اوپر جو ہے وہ معاملہ ہوگا. ظاہری بات ہے ان کی طرف سے بھی کچھ اعتراضات ہوں گے, ہماری طرف سے بھی کچھ معاملہ ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے مل کے ان کے ساتھ. باقی رہے گی بات خان صاحب سے ملاقات کی, تو دیکھیں جہاں آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہوں گا کہ ختم ہو چکی ہے, کیونکہ وہ کورٹ جہاں صرف آپ کو بڑے بڑے دروازے ملیں, ماربل ملے, بڑی بلڈنگ ملے, وہاں بیٹھ کے لوگوں کو انصاف نہ ملے, تو پھر وہ کورٹ تو نہیں ہوتی نا, وہ تو صرف بلڈنگ ہی رہ جاتی. خان صاحب کے کیسز 1 سال سے التوا کا شکار ہیں, وہ نہیں لگ رہے. القادر میں ان کو سزا ہوئی, خان صاحب اور بی بی کو بار بار درخواستیں دی گئیں, ہم کوئی 16 دفعہ گئے ہائی کورٹ کے اندر, انہوں نے درخواست نہیں لگائی, کیونکہ یہاں پر اپنی مرضی سے جج لے کر ہم ہر روز کہہ رہے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے تحت آپ اپنی مرضی کے جج لگا رہے ہیں, عدلیہ کو اپنے متحد کر رہے ہیں. اس کا آپ دیکھ لیں اثر کہ لاہور میں 16ویں نمبر پر جو جسٹس تھے ان کو آ کر چیف جسٹس بنایا, سارے کیسز اپنے پاس رکھتے ہیں اور لگا ہی نہیں رہے. توہین عدالت ان کو فیل ہی نہیں ہوتی. بار بار ہم لے کر گئے آرڈر وہاں پر اڈیالہ جیل کے باہر کہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے, آپ ملاقات ہماری کرا دیں. انہوں نے ملاقات نہیں کروائی, ہم درخواست جہاں لے کر آئے اور وہ سن ہی دے. چلے اس میں انہیں فیل ہی نہیں ہو رہا. اچھا اسامہ صاحب, جب ایسی صورتحال آ جائے تو پھر آپ کے پاس سڑکوں والی آپشن بچتا ہے. اچھا ہم 8 فروری کو بھی نکلے, میرا بھی گریونس ہے 26 کی طرح آئیں گے نا, تو پھر آپ یہاں پر بیٹھ کے کریں گے کہ پھر جناب دیکھیں جی آپ اسلام آباد کی طرف آنے لگے, تو پھر ان کی کامپینٹ آ جاتی ہے اور پھر گولیاں چلاتے ہیں. یہ تو آپ اعتراف کر رہے ہیں. بالکل ہم آئے تھے پرامن طریقے سے, ٹھیک ہے جی, اور پرامن طریقے سے رہے. گولی ہم پہ چلی, ہمارے لوگ شہید ہوئے, ہمارے لوگ زخمی ہوئے, جس کی آج بھی کمپلینٹ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد کے اندر ہے. کم سے کم میں نے پروگرامز کے ہم نے کنڈیم کیا. وہ وہاں پر انیس ستی ہیں, وہ شہید ہوئے, ان کے بھائی کو پچھلے دنوں بھی اٹھا لیا تھا. میں اس پہ کامنٹ لے لیتی ہوں. ملاقاتوں والی جو بات ہے نا اسامہ صاحب, ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے بھی جو ہے نوٹس کیا ہے گورنمنٹ کو, ملاقاتیں شروع کر دیں. بیٹوں نے ویزا اپلائی کیا ہے, وہ بھی نہیں. آپ لوگ اس پہ کوئی کامنٹ ہو سر؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ کی موجودگی حکومت کی. سر ایک 2025 میں کی جانے والی اصلاحات کی رپورٹ سامنے آئی ہے, جس کے مطابق گزشتہ سال میں 135 سے زائد 135 سے زائد اداروں میں آپ لوگوں نے اصلاحات جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائی ہیں, سب سے زیادہ توانائی کے شعبے میں. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں بھی کہ عوام کیا ان سے امید رکھے کہ کیا اس کے بعد کوئی بہتری آئے گی ان ایریاز کے اندر. دیکھیں جی, پہلے تو ایک تھوڑا سا لیٹس گو ریوائنڈ جی شو کہ پنچوتا صاحب نے ایک چیز فرمائی, یہ مانے یا نہ مانے, دے ڈونٹ ٹرسٹ اینی بڈی. پی ٹی آئی کے اندر یہ خصلت ہے بہت پرانی کہ وہ کسی ان کو مطلب اینی بڈی, دے ڈونٹ ٹرسٹ اینی بڈی. جو ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے اس پہ چلتے ہیں. اگر اگلے کے ساتھ, کیونکہ حافظ صاحب اور ان کی جماعت ایک رائٹ ونگ کی سیاست کرتی ہے, وہ ایک لائن سے آگے نہیں جاتے. یہ تو کہتے ہیں کہ جلاؤ, مارو, گراؤ, آگے چلو, جب تک ہماری مرضی کا فیصلہ نہ ہے. پنجوتا صاحب نے بھی فرمایا یہ بھول گئے سپریم کورٹ کے بار مٹھائیاں, اس ٹائم ان کو سارے فیصلے پسند آتے تھے. آج انہی کورٹس میں پتہ نہیں پنجوتا صاحب کیسے کہتے ہیں فیصلے. اسی ہائی کورٹ سے جب ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو یہ ڈانس بھی کرتے ہیں سارے بار. That's human nature. No, that's not human nature. آپ لوگوں کا بھی اسی طرح ہے, وہ تو کسی میرا خیال ہے سب with an open heart نا, we accept it with an open heart. نہیں, you also praise the system جب آپ کے فیور میں ہوتا ہے. نہیں, ہم تو نہیں, but then don't criticize. آپ لوگ بھی فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں جب آپ کے فیور میں نہیں ہوتی ہیں, تو بات یہ نہیں ہے. Then don't criticize it. Then don't criticize. آپ نے شٹر اطال کیا کہ منصیرے بازار میں آپ کا کیا حال ہوا؟ نہیں لیکن سر اوپن ایسا نہ کریں, ود اوپن ہارٹ نہ کہیں مجھے کیوں نکالا کہ نام پورے ملک میں ریلیاں نکالی. میں اپنی ذات میں تو آپ کی لیڈرشپ کی بات کروں گی نا, میں اپنی ذات کی چلیں بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ منصیرہ آپ نے بازار بند کرنے کی کوشش کی, تاجروں سے آپ کی لڑائی ہوگی. ایبٹ آباد آپ نے بازار بند کرنے کی کوشش کی. پنجاب تو بھول ہی جائیں نا, پنجاب از آؤٹ آف کوسچن. آئی ایم ٹاک اباؤٹ KPK. ہری پور آپ کا یہی حال ہوا, منصیرے آپ کا یہی حال ہوا, ایبٹ آباد میں آپ کا یہی حال ہوا. یہ جو مجھے پتہ ہے, باقی میں کہوں مجھے نہیں, آئی ڈنٹ سی اینی تھنگ ایلس. جو مجھے پرسنلی پتہ ہے جو ان کا حال ہوا, لڑائی شروع ہوگی, آپ نے پولیس استعمال کی,
آپ اناؤنسمنٹ کرا رہے ہیں چلیں جو اب آپ کی بات کا پھر وہی آگے نا کرکس کی، یہ تو فلاپ شو ہیں، ملاقات کروا دیں، نہیں کیا کر لیں گے، مل لیں گے خان صاحب سے، تو فلاپ ہو گیا آپ کی ملاقات۔ جیل مینول کے تھرو ملیں، آپ کو جب ملوانے کی صرف تو کورٹ نے بھی آپ کو نوٹس کر دیا، آپ لوگ پھر بھی جیل، یو گو بیک ٹو دی جیل مینول بار بار۔ وہ لا منسٹر صاحب کا کام ہے، he'll handle this۔ چلیں تھوڑا سا ان اصلاحات کے اوپر، توانائی کے شعبے میں سب سے زیادہ اصلاحات 118 ریفارمز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے گئے ہیں ایک سال کے اندر۔ دیکھیے چیزیں تو بہتر ہو رہی ہیں، آپ کا بینک ریزرو بڑھنا شروع ہو گیا، چیزیں بہتر ہوں گی، پی ٹی آئی ساتھ کھڑے ہوگی تو فائدہ ہے، یو اسٹینڈ آن دا اپوزٹ سائڈ، آپ کو نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ کو 10 دفعہ کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے، اپنی کمیٹیز میں آ کے بیٹھے۔ دیکھیں آپ نے آج تک کس سسٹم کی بات کی؟ آپ پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں عمران خان عمران خان عمران خان، آپ نے کیا کہا کہ کس کمیٹی میں کیا کام ہونا چاہیے؟ ایک آپ کا ممبر اٹھ کے کہتا ہے جی تنخواہیں 80-85 لاکھ روپیہ لے لی ہے، یہ حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں ہم سے سینئر ہیں، کس کی 80-85 لاکھ روپیہ کون سی کمیٹی سے آپ کو مل سکتا ہے، یا کون سی پارلیمنٹیرین کی اتنی تنخواہ ہے؟ یہ تو ابھی دعا دیں کہ پیٹرول کے پیسے آپ کے پورے ہونا شروع ہو گئے ہیں، ورنہ پارلیمنٹیرینز کے تو یہ حالات ہے کہ میں بس وقت ختم ہے، آپ کو انٹرپٹ کروں آنیسٹ کہ دیکھیں سسٹم کو چلنے دیں، سسٹم چلے گا تو سب ٹھیک ہوگا، نہیں چلے گا۔ اس کے لیے سر آپ لوگوں کو بھی قدم آگے بڑھانا پڑے گا اور بڑا دل بھی کرنا پڑے گا، رویہ بھی بہتر کرنا پڑے گا، یو دی گورنمنٹ وہ بگ بردر کا رول کہہ لیں۔ ہم نے تو آپ کو ابھی بھی دعوت دی، آپ کے اپنے وزراء نے، پتہ نہیں بجوتا صاحب کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، یہ جو میٹنگ ہوئی ان کے ایک صوبائی منسٹر صاحب اور ایک صوبائی پارلیمنٹیرین ہیں، ان کی ریکویسٹ پہ میٹنگ ہوئی، ہم نے نہیں بلایا، ہم نے آپ کو دعوت دی، آپ آئیں بیٹھیں، ہم آپ کی بات سنیں۔ تو وی ریلی ہوپ اینڈ پرے کہ دہشت گردی جس طرح سے سر اٹھا رہی ہے اس کے بعد تو کم سے کم آپ لوگ اکٹھے بیٹھے۔ بہت شکریہ آپ کا راجہ سامع سرور صاحب، نعیم پنجوتا صاحب، تھینک یو سو مچ سر، حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ نیوز ٹاک سے آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔